جوانوں، ہر ایک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ کرو گے تو یاد رکھنا، نہ تو تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، نہ تو تمہاری کوئی بھی عبادت قبول ہوگی، نہ تو تمہارا حج قبول ہوگا، نہ تو تمہارا روزہ قبول ہوگا، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اگر تم نے یہ ایک گناہ کیا۔ تو وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے اپنے بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنا۔ سب کچھ کرنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے خدا پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اے بوڑھے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے، تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ تجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ آؤ میں تمہیں ایک درد بھری کہانی سناتا ہوں، درد بھرا واقعہ سناتا ہوں۔ جن کے ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں نا، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے، پھر وہ کسی کھاتے کے نہیں رہتے۔ ادھر سے بیٹی جوان ہی ہوئی تھی کہ والدین کا انتقال ہو گیا۔ آپ یتیم بچیوں کے جذبات کو سمجھتے ہوں گے۔ گھر میں بوڑھی ماں کی یا بوڑھے باپ کی میت پڑی ہو، گھر میں بوڑھی ماں کی یا بوڑھے باپ کی میت پڑی ہو تو اور کوئی روئے نہ روئے، لیکن بیٹی کتنی بھی پتھر دل کیوں نہ ہو، اس پتھر دل بیٹی کی آنکھیں تو کیا دل بھی رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی جدائی بیٹی برداشت نہیں کر پاتی، بوڑھی ماں کی جدائی بیٹی برداشت نہیں کر پاتی۔ ہائے، بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ بوڑھے باپ کا سہارا چھین لیا گیا۔ جب بوڑھے باپ کی میت کو گھر سے اٹھائی گئی، بوڑھے باپ کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا، تو بیٹی نے باپ کی چار پئی کا پایا پکڑ کر کہا، ابو تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا کہ بیٹی کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ ابا تو چلا گیا، یہ بتا کہ میرا کیا بنے گا؟ ابا تیرے جانے کے بعد کہیں میری جوانی خاک میں تو نہیں مل جائے گی؟ تیرے جانے کے بعد میرے بھائی مجھے روٹی دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مجھے جوتا کپڑا لے کے دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں میرے دکھ سکھ میں وہ میرے بھائی وال بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اور کہیں زمانہ مجھے یتیم سمجھ کر دھتکار تو نہیں دے گا؟ بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی کہیں میں یتیموں کی سی زندگی تو نہیں گزاروں گی؟ ابا تیرے جانے کے بعد کہیں مجھے دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے تو نہیں پہننے پڑیں گے، دوسروں کا بچا ہوا کھانا تو نہیں کھانا پڑے گا، کہیں مجھے لاوارث سمجھ کر مجھ پر طرح طرح کے الزامات تو نہیں لگائے جائیں گے۔ خیر، باپ کا جنازہ اٹھ گیا۔ 10 دن تو بھائی اپنی بہن کو حوصلے دیتے رہے، 10 دن تو بھائی اپنی بہن کو حوصلے دیتے رہے، بہن چپ کر، ہم ہیں نا تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ لیکن 10 دن کے بعد بھائی اپنی فیملی میں مصروف ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ اس طرح کے مصروف ہوئے کہ بھائیوں کو نہ مرا ہوا باپ یاد رہا، نہ باپ کی زندہ بیٹی یاد رہی۔ اس طرح کے مصروف ہوئے کہ بھائیوں نے کبھی اپنی بہن سے حال تک پوچھنا گوارا نہ کیا، کیا حال سونا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، ایک نہ منی اونے میری، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھینا۔ بھائی اس طرح کے مصروف ہوئے، اس طرح کی مصروفیت میں غرق ہوئے کہ بھائیوں نے کبھی بہن سے حال تک پوچھنا گوارا نہ کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بڑے ناز و نام سے پلنے والی بیٹی دوسروں کے گھروں کے برتن مانج کر گزر بسر کرنے لگی۔ ہائے، جس شہزادی نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا نہیں کیا تھا، کبھی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کی تھی، آج وہ دوسروں کے گھر کے واش روم صاف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پھولوں کے بستر پہ سونے والی شہزادی کو وقت نے کانٹوں کے بستر پہ سلانے پر مجبور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، جوان بہن کی جوانی خاک میں مل گئی، مگر بھائیوں کو ذرا بھی شرم نہ آئی، بھائیوں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ رشتے تو آتے تھے، مگر بھائی یہ سوچ کر رشتوں کو ٹال دیتے تھے کہ اگر بہن کی شادی کر دی تو باپ کی وراثت میں سے
حصہ تو دینا پڑے گا، اگر بہن کی شادی کی پھر جہیز بھی دینا پڑے گا، باپ کی وراثت میں سے حصہ بھی تو دینا پڑے گا۔ ہائے زندگی کے یہ دکھی پل گزرتے گئے، بہن دن رات روتی تھی اللہ میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ زندگی کے دکھی پل گزرتے گئے، آہستہ آہستہ اس شہزادی کے سر کے بال سفید ہونے لگے۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر شہزادی بال سنوارنے لگی کہ اچانک ایک سفید بال پر نظر پڑی۔ اس سفید بال کو دیکھتے ہی ایک بار پھر سے اس لڑکی کو مرا ہوا باپ یاد آیا، مری ہوئی ماں یاد آئی، ایک بار پھر سے اس کی چیخ نکل گئی کہ آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے ٹینشنوں والی زندگی نہ گزارنا پڑتی، آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے مجھے دوسروں کے گھر کے واش روم صاف نہ کرنے پڑتے، میری خوبصورت جوانی خاک میں مل کر خاک نہ ہوتی۔ جوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتاؤ جوان بہن کی جوانی خاک میں ملانے والے کون تھے؟ بہن کا حق مارنے والے کون تھے؟ باپ کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہ دینے والے کون تھے؟ بہن کی شادی نہ کرنے والے کون تھے؟ بہن کے لیے تو اچھے اچھے رشتے آتے تھے، مگر ان رشتوں کو ٹالنے والے کون تھے؟ ہیرے جیسی بہن کی جوانی کو مٹی میں رولنے والے کون تھے؟ او بھائی تھے نا، پھر یہی بھائی آخر میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہماری بہن کا نصیب ہی ماڑا تھا، اور تیرا تو نصیب ہی اچھا نہیں تھا، ہم کیا کرتے؟ او نادانو بہن کا نصیب تو اچھا تھا مگر تم اچھے نہیں تھے۔ اگر تم نے بہن کو باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا ہوتا تو اسے کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے کہ ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے، ماں باپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کرنے والے بھائی لاکھ ہو جائیں مگر باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بوڑھی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ تمہارے پاس اپنے دکھ درد لے کے آتے ہیں، دکھ سنانے کے لیے تمہارے قریب آتے ہیں، لیکن تم نادان ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ تم بوڑھے باپ کا دکھ سننے کے لیے تیار نہیں، بوڑھی ماں کے درد سننے کے لیے تیار نہیں۔ خدارا میرے بھائیوں آج زندگی میں والدین کی قدر کر لو، مرنے کے بعد جو ہو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، بوڑھی ماں کے آگے بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے نا پھر اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا وہ اللہ تعالی کی خوشنودی سے محروم ہو گیا، اور جو اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو گیا وہ جنت سے محروم ہو گیا، اور جو جنت سے محروم ہو گیا اسے پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم زندگی میں معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کیا ہم اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم معلوم کر سکتے ہو، جان سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے یا ناراض ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا تم اپنے باپ کو دیکھو، تم اپنی ماں کو دیکھو، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو، اگر تمہارا بوڑھا باپ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے، اور تمہارا بوڑھا باپ تمہیں دیکھ کر رخ پھیر لیتا ہے، تمہارا بوڑھا باپ تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، تمہیں دیکھتے ہی تمہارے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے تمہارا بوڑھا باپ ناراض ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے میرے رسول کریم نے منبر کے پہلے زینے پر فرمایا آمین، کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔
جب آپ خطبہ ارشاد فرما چکے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو خلاف معمول کام ہو گیا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھیں تو فرمائیں آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب صحابہ کرام نے وجہ جانی، وجہ معلوم کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب میں نے خطبہ دینے کے لیے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو عین اسی وقت جبریل امین وہی لے کر میرے پاس حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ فرما رہا ہے سادے الفاظ، آسان الفاظ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کا مقدس مہینہ جس نے اپنی زندگی میں پایا، صحت مند ہوتے ہوئے بھی وہ روزہ نہ رکھ سکا، وہ رمضان کا ادب نہ کر سکا، رمضان کا احترام نہ کر سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ جب جبریل نے کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا تو میں نے کہا آمین۔ اب غور کرنا دعا کس نے کی ہے اور آمین کہنے والا کون ہے؟ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ فرما رہا ہے جس شخص نے اپنی زندگی میں والدین کا بڑھاپا پایا، بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور والدین کی خدمت نہ کر سکا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی والدین کی خدمت نہ کر سکا، والدین کی نوکری نہ کر سکا، والدین کو خوش نہ رکھ سکا، الٹا والدین کو دکھ دیتا تھا، والدین کو درد دیتا تھا، اسی کی وجہ سے والدین تنہائیوں میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، تنہائیوں کو گلے لگا کر روتے رہتے تھے، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ والدین تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے رہتے تھے، اسی بیٹے کی وجہ سے والدین ہر وقت پریشان رہتے تھے، اسی کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں مل گئی۔ گلی محلے میں سر اٹھا کے چلنے والا بوڑھا باپ آج بیچارہ بیٹے کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ تو جب میں نے دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جب جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کا بڑھاپا پایا پھر والدین کی خدمت نہ کر سکا وہ ہلاک ہو گیا، والدین کی فرما برداری نہ کر سکا وہ ہلاک ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ لگائیے، غور کیجئے، دعا کرنے والا کون ہے اور آگے آمین کہنے والا کون ہے؟ دعا کرنے والا جبریل ہے، آگے آمین کہنے والا رحمت للعالمین ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت، اسی لمحے، اسی گھڑی وہ دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اب والدین کو دکھ دینے والوں کے حق میں بد دعا کرنے والا جبریل ہے اور آمین کہنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ بتاؤ ایسے شخص کا کیا بنے گا کہ جس کی ہلاکت کی دعا جبریل کر رہا ہے اور میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آج سے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے دکھ سکھ سن لیا کرو، والدین کے درد سن لیا کرو، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ ان نادانوں کے پاس وقت نہیں ہوگا بوڑھے والدین کے دکھ سننے کا، بوڑھے والدین کے درد سننے کا۔ فرمایا زندگی میں اگر فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان کے قدم دبا لیا کرو، بوڑھے والدین کے ساتھ وقت گزارا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تمہیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا تو جاتے جاتے شام ہو گئی، رات کا اندھیرا چھانے لگا تو میں ایک بابا جی کے پاس گیا، کہا میں نے رات گزارنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پناہ دیتا ہوں رات گزارنے کے لیے، تمہیں کھانا پینا بھی دوں گا، بے فکر ہو کر آپ میرے مہمان بنے، مجھے مہمانی کا شرف ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں وہیں رہ گیا، سٹے کر لیا، رات ہوئی، بابا جی مجھے اپنے حال سنا رہے تھے، درد سنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ تو بابا جی نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بیٹا میں نے منتیں مان مان کر اللہ سے لیا،
وہ بیٹا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر رو رو کر خشیت الہی میں گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالی سے وہ بیٹا لیا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں نے اللہ سے بیٹا مانگا، اولاد مانگی، اللہ تعالی نے میری سوکھی جھولی ہری فرمائی۔ وہ دیکھو سامنے میرا بیٹا ہی بیٹھا ہے کہ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب وہ جوان ہو گیا ہے۔ ادھر سے بابا جی جو بھی جملہ بولتے ہر ایک جملے کے بعد کھانستے، اسے کھانسی لگی ہوئی تھی، بیمار تھے، تو بابا جی کہنے لگے حضرت فلاں جگہ جو درخت نہیں ہے، بہت بڑا درخت ہے، اسی درخت کے نیچے 5 سال مسلسل بیٹھا رہا، قیام کرتا رہا، رکوع سجود کرتا رہا، اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، اللہ تو مجھے اولاد عطا کر، میری خالی جھولی بھر دے۔ کہنے لگا ایک جگہ درخت تھا، درخت کے نیچے میں 5 سال مسلسل بیٹھ کر قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں گڑ گڑا کر روتا رہا، اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے اور بیٹا جوان ہے۔ ادھر سے باپ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک درخت کے نیچے میں 5 سال مسلسل روتا رہا، ادھر سے بیٹے کے منہ سے ایک آواز نکلی، ایک جملہ نکلا۔ بیٹے نے کہا کاش مجھے اسی درخت کا پتہ چل جاتا، کاش کہ مجھے اسی درخت کا پتہ چل جاتا کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس بڈھے کے مرنے کی دعا کرتا، اس بڈھے کی موت کی دعا کرتا کہ یہ بڈھا مرتا ہی نہیں ہے، اس نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس طرح کی کھانسی لگی ہے اسے کہ ہمارے گھر میں تو کورونا پھیل گیا، ہمارے گھر میں تو بیماریاں پھیل گئیں۔ میری بیوی مجھ سے تنگ آ گئی، کہتی ہے یا تو اس بڈھے کو رکھو یا مجھے رکھو، مجھے اس درخت کا پتہ چل جائے، میں اس درخت کے نیچے جا کر اللہ سے دعا کروں کہ یہ بڈھا مر ہی جائے تو بہتر۔ خدا را میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے والدین کے آگے اف تک نہ کرنا، ان کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔